یہ زیادہ اس چیز کو میں وضاحت کے ساتھ اس وجہ سے بھی بیان کر رہا ہوں کہ اس میں بہت زیادہ لوگ کنفیوز ہوتے ہیں، پوچھتے ہیں میرے پاس فلاں چیز اس پر زکوٰۃ ہے نہیں، فلاں چیز ہے اس پر زکوٰۃ ہے یا نہیں۔ تو بس اس بات کو ذہن میں بٹھا لیں کہ جو چیز مال تجارت ہے اس پر زکوٰۃ ہے، اور جو مال تجارت نہیں ہے اس پر زکوٰۃ نہیں ہے، اگرچہ وہ آپ کے استعمال میں نہ ہو، پڑی ہوئی ہو، اس پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ بچی کی جہیز کے لیے آپ نے بہت سامان رکھا ہوا ہے، اس پر سال گزر گیا ہے، لیکن آپ مجھے یہ بتائیں کہ وہ بچی کے جہیز کے لیے جو آپ نے سامان لیا ہے وہ بیچنے کی نیت سے لیا ہے یا بچی کو دینے کی نیت سے لیا ہے؟ بیچنے کی نیت سے تو نہیں لیا نا، تو لہٰذا یہ مال تجارت نہیں ہے، اس پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ ہاں اتنی بات ذہن میں رکھیے گا کہ جو سونا چاندی پیسے اور مال تجارت کا ہم بار بار اس کو ریپیٹڈلی ذکر کر رہے ہیں، اس میں استعمال کرنے یا نہ کرنے کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ جیسے ایک صاحب نے یہ سوال کیا کہ ہمارے پاس 10 تولے سونا ہے لیکن وہ تو استعمال ہوتا ہے، ہمارے گھر والے پہنتے ہیں شادی بیاہ پہ اور وہ استعمال ہوتا ہے، تو اگرچہ استعمال ہو، ہر روز پہنے اس کو، لیکن پھر بھی سونے کی مقدار جب کہ وہ بندہ صاحب نصاب ہے تو سونے پر زکوٰۃ، سونا زکوٰۃ ایبل ایسڈ ہے، سونے کے اوپر زکوٰۃ ہوتی ہی ہوتی ہے، اس کا اعتبار نہیں کہ وہ استعمال ہوتا ہے یا نہیں ہوتا۔ اسی طرح چاندی بھی، اسی طرح پیسہ جو آپ کے پاس موجود ہے۔ اچھا، سونا لکھ لیا آپ نے، چاندی لکھ لی، پیسے لکھ لیے، مال تجارت کتنا ہے؟ اب اگر ایک بندہ دکاندار ہے، مثال کے طور پر اس کی دکان ہے، ٹھیک ہے، تو مجھے یہ بتائیں کہ وہ دکان کا جو مال خرید کے لاتا ہے وہ کس نیت سے لاتا ہے؟ کہ اس کو بیچ کر نفع کماؤں گا، وہ ساری دکان کا حساب اس میں زکوٰۃ کے اندر شامل کیا جائے گا، وہ ساری چیزیں، پوری مالیت، اس کا کرنٹ جو ریٹ ہے اس کا، وہ اس میں شامل کیا جائے گا۔ اچھا، یہ سارا لکھنے کے بعد جہاں آپ نے کرنسی لکھا ہے وہاں پر جتنا پیسہ آپ نے لوگوں سے لینا ہے وہ بھی ساتھ لکھ لیں، جس کے ملنے کی امید ہے کہ مل جائے گا 2 مہینے میں، 6 مہینے میں، کبھی نہ کبھی ملے گا، تو جتنا پیسہ آپ نے لوگوں سے لینا ہے وہ بھی اس کے اندر شامل کر لیں۔ اب اس سب کو جمع کریں، سونے کی قیمت، چاندی کی قیمت، مال تجارت، کرنسی، پیسے جتنے ہیں، اس سب کو جمع کریں۔ مثال کے طور پر کسی کے پاس 2 لاکھ روپے کا سونا ہے، میں مثال سے سمجھاتا ہوں، 2 لاکھ روپے کا سونا ہے، 1 لاکھ روپے کی چاندی ہے، 10 لاکھ روپے اس کے پاس کیش ہے، یہ کتنا ہو گیا؟ 2 اور 10 اور 3 13 ہو گئے۔ 10 لاکھ روپے کا اس کے پاس مال تجارت ہے، تو کتنے لاکھ ہو گئے؟ 23 لاکھ ہو گئے۔ اور اس وقت جو چاندی 52.5 تولے چاندی کا ریٹ ہے، 1 تولہ چاندی رات کو میں نیٹ پہ دیکھ رہا تھا 2550 روپے ہے، اور 2550 کو اگر 52 سے ضرب دیں تو یہ تقریباً 33,000 سم تھنگ بنتا ہے، 1,33,000 سوری 1,33,000، یہ 1,33,000، یہ بھی 2024 مارچ کی بات کر رہا ہوں، ٹھیک ہے، ریکارڈنگ بھی ہو رہی ہے، پتہ چلے 10 سال بعد کو سنیں تو ریٹ دار کوئی اور ہوگا۔ تو 52.5 تولے چاندی کی مریض بنتی ہے 1,33,000 سم تھنگ، ٹھیک ہے جی۔ اب یہ ہم نے جو حساب لگایا ایک بندے کا 23 لاکھ روپے بن رہا ہے، ٹھیک ہے جی۔ اب 23 لاکھ روپیہ بنا تو اب اس نے آخر میں یہ دیکھنا ہے کہ اس نے لوگوں کا پیسہ دینا کتنا ہے، اس کے اوپر قرض کتنا ہے۔ اب یہ لوگوں کا پیسہ جو اس نے دینا ہے، یہ اس اماؤنٹ جو 23 لاکھ ہم نے بنائی ہے اس میں سے اس نے مائنس کر دینا ہے۔ اب 23 لاکھ یہ بنائی ہے، اب اس نے جب دیکھا تو لوگوں کا پیسہ اس نے دینا ہے 25 لاکھ، اس میں سے 25 لاکھ کو مائنس کریں گے تو پھر کیا باقی بچے گا؟ کچھ بھی نہیں بچے گا، بلکہ 2 لاکھ روپے تو اس کے اوپر اور قرض بچ جائے گا۔ تو ایسے بندے کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہے، یہ شرعی فقیر ہے، لیکن یہ زکوٰۃ لے نہیں سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ ضروری نہیں ہے کہ جس کے اوپر زکوٰۃ نہ ہو وہ زکوٰۃ لینا شروع کر دے، ایسا نہیں ہے، اس کی الگ بحث ہے، انشاءاللہ اس کو الگ ہم بات کریں گے اس پہ۔ جبکہ 23 لاکھ روپے ہم نے ایک مثال کے طور پر بنایا ہے، جب اس نے قرض دیکھا ہے تو قرض بنتا ہے 21 لاکھ روپے یا 21,50,000 اس کے اوپر قرض ہے۔ تو 23 لاکھ میں سے 21,50,000 اس نے مائنس کیا تو باقی کتنا بچ گیا؟ کتنا بچ گیا؟ اور سے سن لیں ماشاءاللہ، باقی کتنا بچ گیا؟ 1.5 لاکھ روپیہ، 52.5 تولے چاندی کی مالیت جو کم و بیش 1,33,000 بنتی ہے، 1.5 لاکھ روپیہ جس کے پاس بچ گیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ کیا ہے؟ صاحب نصاب ہے، اس 1.5 لاکھ پہ اس نے زکوٰۃ دینی ہے۔ تو یہ زکوٰۃ کا حساب کا آسان ترین جو مجھ سے ہو سکا ہے میں نے حساب آپ کو بتا دیا ہے۔